जी नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आपका प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत और ईद उल फितर की हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाया है एक मौका खुश होने के लिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। त्यौहार मैं समझती हूँ कि कौम की अलामत और पहचान है। अगरचे बाशऊर कौमें जो हैं वो अपने त्यौहार अपने मजहबी एतबार से मनाती हैं, इससे कौम की सकाफ़त और मज़हब की अक्कासी होती है। मुसलमानों के त्यौहार वैसे तो और भी बहुत से हैं, लेकिन उम्मत मुसलमा और इस अमर को वाज़ेह करती है कि मुसलमानों के सबसे बड़े दो त्यौहार हैं, यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। इन दोनों त्यौहारों को इस्लाम में बहुत कदर मंजिलत हासिल है। बात को मुकम्मल करूँगी, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन को मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ सिस्टर। जी खुश आमदीद कहते हैं भाई आपको। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको ईद मुबारक। कल आपकी ईद आपको भी हो बहुत जाएगी, ईद कुछ मुबारक। लोग आज मना रहे हैं। जी सबसे आपको भी ईद पहली दुआ मुबारक। तो ये है कि जिन जिन लोगों ने भी रोजा रखा है रब तआला उनके रोजे कबूल फरमाए। तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपने वो जो हाथों की टिप बता रहे थे ना, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी। यकीन जानिए कि मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि बर्तन जब घर के इधर, आपको पता है इधर सब मिलजुल जी के काम बिल्कुल। करना पड़ता जी है, जी। घर के बर्तन साफ करने, ये फेरी होती थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी। और फिर मुझे ज़हन में आया कि फिर मैंने किया कि मैंने ग्लव्स यूज, जो ग्लव्स होते हैं ना वॉशिंग के, जी जी। वो मैंने यूज करने शुरू किए। फिर मुझे गार्डनिंग, जब मैं गार्डनिंग अपनी करता था ना, वहां पे भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। फिर उसके लिए मैंने सोचा कि वो जो एक होता है ना जो हेयर कटिंग के लिए वो थिन ग्लव्स होते हैं, जी मैं अपने हाथों को ऑलिव ऑयल लगा के या क्रीम लगा के पहले वो थिन ग्लव्स पहनता था, फिर उसके ऊपर मैं गार्डनिंग ग्लव्स जो है वो पहन के गार्डन में काम करता। जब से मैंने ये काम शुरू किया है उससे उसके बाद मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हो गए कि मेरी बहनों के भी इतने हाथ सॉफ्ट नहीं होंगे जितने मेरे हाथ सॉफ्ट हो गए हैं। तो यही तरीका जो है ना, जो मैंने सोचा था कि इसी चीज को अगर हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, अगर जो हमारे किसान भाई जो खेतों में काम करते हैं, जो हमारी बहनें खेतों में काम करती हैं, गाय का चारा बनाती हैं, अगर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ये ग्लव्स वगैरह या जो प्लास्टिक के बूट होते हैं अगर वो प्रोवाइड किए जाए, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इंसान की बॉडी से, पाँव से और हाथ से। हाथ से हम खाते हैं और पाँव के ऊपर भी जो है ना वो प्रेशर डालता है। तो ये चीजें जो है ना, ये मोस्टली जो हमारे किसान भाई हैं पाकिस्तान में या पूरे वर्ल्ड में है ना, यहाँ के तो किसान या जापान के किसान है वो तो यूज करते हैं, ग्लव्स वगैरह यूज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये नहीं शुरू हुआ। तो इंशाल्लाह ताला इसी चीज को जो आपने हाईलाइट किए मेरे जहन में थी, लेकिन आज मेरे रिवाइज हो गया कि ये हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एडवाइस देनी है। तो बाकी आपका आज टॉपिक है ईद उल फितर जो है। यकीन जानिए बहन, अभी मैं आपको बताऊं कि पूरा महीना मैंने मस्जिद में गुजारा है। रमजान शरीफ अफ्तारी वहां पे जाके करता, घर पे मैं खाना नहीं बनाता था। A to Z आज के प्रोग्राम में नहीं, लेकिन जो आपके दूसरे प्रोग्राम मॉर्निंग शुरू होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनमें मैं बताऊंगा कि मस्जिद में मैंने क्या देखा और कहां से शुरू हुए थे, अब हमारी हालत क्या हो गई है। सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपको बता दूंगा, यकीन जानिए कि टोटल मेरे ख्याल से मेरी बहन 100,000 से ऊपर हमने इकट्ठा किया होगा पैसा, मेरे ख्याल से इतना ही, इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे रफली मैंने आपको बता रहा हूँ। एक मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद है जिसमें सिर्फ 500 आदमी नमाज पढ़ते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ मैंने ये देखा है, उलमाए दीन हो, कोई भी हो, या सर्विस कमेटी वाले हो या ट्रस्टी हो, उनका एक ही एजेंडा था कि पैसा पैसा पैसा। किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि ईद दो ना हो जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि बच्चों का क्या करना है, किसी को कोई फिक्र नहीं थी इनके मुस्तकबिल क्या है, किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में नहीं, आने वाले प्रोग्राम में बताऊंगा कि मैंने क्या देखा और इसका हल भी आपने बहन निकालना है। यकीन जानिए हिदायत टीवी पे आप आती हैं और ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आपने, जब हम दुनिया से जाएंगे तो हमने जाके जवाब देना है कि हमने कुछ चीज देखी थी और उसके ऊपर हमने कुछ अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। तो कहने को तो आप भी कहेंगी और मैं भी कहूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन वो जो लोग जिन तक कानों तक बात पहुंच जाएगी, अगर वो उन्होंने इस चीज को अपना अमल किया तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी बहन पता क्या होगा। परसों की न्यूज है, BBC की न्यूज है कि प्लूटो के ऊपर उन्होंने लैंड कर लिया है। 10 साल लगे हैं, 2006 में ये निकले थे और 10 साल रमजान शरीफ में, ये रमजान शरीफ हम रोजे रख रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, मौला कायनात के कौल पढ़ रहे हैं, जिनकी तालीम हमें
آج رمضان شریف میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ محمد علی یا ہدایت ٹی وی سے میری بہن نے آج مسلمانوں نے ایک پلوٹو کے اوپر لینڈ کر لی ہے، لیکن انہوں نے عمل کیا اور ہم نے صرف قال اللہ کیا اور چندہ اکٹھا کیا. خیر صلی اللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. یقین جانیے آپ جتنی بھی انفارمیشن دیتی ہیں یہ اس میں کوئی بھی ایرر نہیں ہے اور پرفیکٹ ہے. یہ ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیر میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ آپ کا. جی بالکل، ہم انشاءاللہ پلوٹو پر پہنچ اگر گئے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم کہاں کہاں انسان جو ہے وہ کمن ڈال سکتا ہے. بات ہو رہی ہے جناب آج عید الفطر کی، اور عید الفطر کے حساب سے جو ہے ہم اپنا پروگرام کر رہے ہیں آج. اور آپ بتائیے کہ آپ کی عید کی تیاریاں کیسی. خاص طور پہ میں اپنے بہنوں سے کہوں گی کہ آپ مجھے آ کر پلیز ضرور بتائیں کہ آپ نے عید کے لیے کیا کیا بنانے کے بارے میں سوچا ہے اور بچوں کی کیا شاپنگ کی ہے، کس طرح سے تیاری کی ہے. آج کا پروگرام جو ہے وہ میری بہنوں کے نام ہے، لیکن بھائی بھی اس میں اوبیسلی شرکت کر سکتے ہیں. تو بات کر رہی تھی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہیں وہ دو بڑے ایسے ہمارے جو ہیں وہ تہوار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے، اور عید کے معنی ہی خوشی کے ہیں. ایک کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم باجی، خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی باجی میں عمران بات کر رہا ہوں پاکستان سے. میں نے 2 کوشچن کرنے تھے. ایک تو جو ہے نا یہ مطلب بلڈ پیوریفیکیشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ مطلب میں تو وہ یوز کرتا ہوں پروڈکٹ یہ صافی، اور اس سے تو نہیں ہوتی بلڈ پیوریفیکیشن. تو کوئی آپ ایسا کوئی مطلب ریمیڈی بتا دیں جس سے بلڈ پیوریفیکیشن ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اتنی آئیڈیل جو ہے نا وہ خوراک تو ہے نہیں جو پلوٹڈ چیزیں ملتی ہیں ہمیں. تو اور دوسرا میں کیا کہوں، یہ پہلے بھائی نے بات کی ہے، یہ ہے کہ پاکستان میں نا چند علاقوں میں ایسا گروہ ہو گیا ہے جو محلہ کی ولایت کو نا ڈاؤن کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، وہ پتہ نہیں کیوں دے رہے ہیں فنڈنگ بھی ان کو شیعہ دے رہے ہیں، اور وہ مولا کی ولایت کم کریں. یہ چند ایریا مطلب ہیں، کوئی 1-2 مطلب ایسے سٹیز ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات. جی آپ کا پوائنٹ جو ہے ہم نے نوٹ کر لیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو بات یہ کہ بلڈ پیوریفیکیشن میرے پروگرام کے بعد جو ہے حکیم شفقت علی کا پروگرام میرا خیال ہے آج ہوگا، تو آپ یقیناً وہ آپ ان سے ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں طب کے متعلق، حکمت کے متعلق. وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائیں گے، میں صرف آپ کو ٹوٹ کے بتاتی ہوں. تو ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جالی مدد. جی بیٹا سنائیے کیسی ہیں آپ؟ آنٹی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. بیٹا کیا آج آپ کون سا قصیدہ لے کر آئی ہیں؟ آنٹی مولالی کے گانے میں آئے. جی بسم اللہ کریں بیٹا. اللہم صلی اللہ عالم دا سردار ریدا بابا ہے، عظمت دا مینار ریدا بابا ہے، عالم دا سردار ریدا بابا ہے، عظمت دا مینار ریدا بابا ہے، دین لے پورے عرب دے نال ہے لڑیا، سب تو پہلے لا الہ عمران نے پڑھیا، دین لے پورے عرب دے نال لڑیا، سب تو پہلے لا الہ عمران نے پڑھیا، ایند جھولی ڈوبڑیاں دی پناہ بن گئی، ڈوبڑی پالے حویلی بارگاہ بن گئی، ایند جھولی ڈوبڑیاں دی پناہ بن گئی، ڈوبڑی پالے حویلی بارگاہ بن گئی، جگتے او شاکار ریدا بابا ہے، لبدا تیرا پیار ریدا بابا ہے، عالم دا سردار ریدا بابا ہے، عظمت دا مینار ریدا بابا ہے، آج سنئی ازلا تو ہے اعلان
इमरान मेरा है अजे तो नहीं अजला तो ऐलान मेरा है मैं खुदा इमरान मेरा है ए न होने दाम दुनिया फर्क ना करदा कौन मेरे सोने आमद दान का पर्दा ए न होने दाम दुनिया फर्क ना करदा कौन मेरे सोने आमद दान का पर्दा फातिर तारे भज बुझ गए हकदारों में नार लीदा बाबा रे आलम दा सरदार लीदा बाबा रे अजमत दा में नार लीदा बाबा रे नू मेरी ज़हरा मनात नैन दा काका ओ अली का बेद काबा मैं उदा काबा नू मेरी ज़हरा मनात नैन दा दादा ओ अली का बेद काबा मैं उदा काबा रब दा वकराना जलीदा बाबा है अजमत दा में नार लीदा बाबा है आलम दा सरदार लीदा बाबा है अजमत दा में नार लीदा बाबा है मोहम्मद खुदा हाफ़िज़ बेटा जी। एक और कॉल को शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम सिस्टर। जी कौन बहन कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम वलिया लंदन से बोल रहे हैं सिस्टर। जी 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 कहिए। और एक्सक्यूज मी बहुत बहुत ईद मुबारक हो सिस्टर। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ये शायद हम दूसरी बार ये पहली बार आपसे बात कर रहे हैं। बहुत ही हमें खुशी हो रही है आपसे बात करके सिस्टर। और आपका प्रोग्राम हम तकरीबन बराबर ही देखते हैं। और आपकी सबसे बड़ी खूबी हमें जो ये नजर आती है माशाल्लाह आप बिल्कुल फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इतना माशाल्लाह आपकी जो बातों में इतनी कशिश होती है कि हर सिस्टर, सारे ब्रदर सिस्टर आपसे बात करना चाहते हैं। माशाल्लाह हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सिस्टर। आपके हमेशा टॉपिक्स इतने अच्छे होते हैं कि बच्चे हर उम्र के लोग जो हैं उससे नॉलेज हासिल करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। मौला अली के बारे में थैंक यू सिस्टर। मौला अली के बारे में जो आप बताती हैं, हम मौला अली के बहुत बहुत ज्यादा, सारी दुनिया ही मौला अली को इतना मानती है। और हम बचपन से मौला अली की बातें और मौला अली से बहुत ज्यादा अकीदत है हमें। तो हम बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो आप मौला अली के बारे में भी इतना प्रोग्राम आप करती हैं आके टीवी पे। और सिस्टर जस्ट वन हम आज करना चाहते हैं सिस्टर, कभी कभी बहुत डिस्टर्बेंस होता है लाइन में। जी जी। अक्सर जैसे आवाज जो है ना साफ नहीं आती है सिस्टर, हमने जी जी देखा है। तो कभी कभी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो है, क्या पता मेरे टीवी में खराबी हो, तो माफी। आज ठीक जा रही है ना आज के प्रोग्राम में? आप बहन क्या आपका खैर ठीक आवाज रही आज? जी आज सिस्टर टू बी ऑनेस्ट आज बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अक्सर सिस्टर हमने जब सुना है जी तो टीवी मतलब हम सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कभी कभी जाहिर है थोड़ी सी कभी कभी को खराबी हो जाती है जिसकी वजह से आवाज़ सही नहीं आती। लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि देखें आप हमें आप ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि थोड़ी देर के लिए आवाज़ जो है वो ख़राब ना हो। ये बहुत शुक्रिया आपका बहन, आपकी हौसला अफजाई का, आपकी मोहब्बत का। आप हमें कॉल करती रहा करें, बहुत खुशी होती है आपकी कॉल से। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मेरा बहुत बहुत सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। टीवी की सिस्टर बहुत मुबारक आपको भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर। बहुत शुक्रिया बहन। शुक्रिया तो आपका जो हमारा साथ देती हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली है एक हिदायत की। और एक और कॉल को शामिल कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई हमारे साथ हैं और कहाँ से?
میں کوٹا سے بول رہا ہوں، سید ناصر عباس۔ جی جی عید مبارک آپ کو، جی بتائیے۔ جی بات کرنی ہے نا ہدایت ٹی وی پہ؟ جی جی آپ آن ایئر ہیں، آپ لائیو آن ایئر ہیں، آپ کو تمام بہن بھائی سن رہے ہیں۔ جی جی میں کوٹا سے بول رہا ہوں، ناصر عباس۔ جی جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ آپ ٹی وی کی آواز پلیز بند کر دیجئے۔ جی میں چھوٹی بیٹی ہے میری، آپ کو ایک نعت سنانا چاہتی ہے۔ جی بالکل سنائیے، جی جی بسم اللہ کریں، بچی سے کہیے۔ جی 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 یہ ابھی بات ابھی بچی پڑے گی۔ جی یا رسول اللہ، جی بیٹا پڑھیں۔ ہیلو ہیلو، جی السلام علیکم بیٹا، آپ وعلیکم السلام، جیتی رہیے۔ آپ نہ سنائیں نا ہمیں۔ یہ سناتی ہوں۔ جی سنائیے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے در تشریف لاتے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے در تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چلاوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ بیٹا، جیتی رہیے، بہت پیاری آپ نے نعت پڑھی ہے بچی نے۔ جی ماشاءاللہ بہت پیاری نعت پڑھی ہے بچی نے۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت عید مبارک ہو، بچوں کو بھی عید مبارک ہماری طرف سے، ہدایت ٹی وی کی طرف سے، اور ماشاءاللہ آپ کی بچی نے بہت پیاری نعت پڑھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام ہدایت ٹی وی دیکھنے والوں کو پسند آئی ہے۔ بہت شکریہ بھائی آپ کا۔ جی جی بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جو ہے کال پہ بات ہوتی رہے جی گی۔ انشاءاللہ آپ کی کال کے ہم ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ جی ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم بیٹی، جی خدا تمہیں خوش رکھے، بہت اپنے شکریہ زبان میں رکھے۔ جی بہت شکریہ۔ اور کل انشاءاللہ عید ہوگی ہمارے ہاں، اور خدا نے کہا تمہارے چاہا تو تمہارے ہاں بھی کل عید ہوگی، تو عید کی پہلے سے مبارکباد آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ تم سب کو خوشیاں دکھائے اللہ میاں، تمہارے روزے قبول کرے، تمہاری دعائیں قبول کرے، اپنی رحمتوں سے نوازے۔ بیٹا ایک غالب کا ایک مصرع ہے، وہ یہ ہے کہ حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کہیے۔ بات یہ ہے کہ غالب ایک بہت ہی زبردست شاعر تھا، اور اتنا زبردست تھا کہ اس جیسا کوئی اور تھا نہیں، تو اس لیے لوگ اس سے حسد کیا کرتے تھے، اور اس نے یہ اسی کے اوپر اشارہ کیا ہے کہ چونکہ مجھے کمال سخن حاصل ہے اس لیے لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو بیٹا جب کوئی کسی انسان سے حسد کرتا ہے تو اس میں یہ بات مضمر ہوتی ہے کہ جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی ایسی اچھی بات ہے کہ جو دوسرے آدمی کو جو سزا اس خوبی سے محروم ہے اس کو ناگوار گزری اور وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ تو بیٹی تمہارا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، تم کسی کال سے ادھر آدھر کی کال سے بالکل منغص مت ہونا، تمہارا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بہت مفید ہے، اور جو لوگ جو ہیں اگر کسی طریقے سے اپنی شرپسندی کا اظہار کرتے ہیں تو آپ انہیں کرنے تھے، ان کے آپ اگنور کیجیے بالکل۔ ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے لندن سے محمد علی بھائی جو ہیں بڑے مخلص آدمی ہیں، اور وہ واقعی ہدایت ٹی وی اور مسلمان کو شیعان حیدر کی بہت ہی قدر کرتے ہیں، بڑے اچھے اچھے وہ باتیں کرتے ہیں، اور میں ان کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور خدا ان کے لیے بھی
یہ عید بہت مبارک کرے. بیٹیا بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. خدا حافظ. بہت شکریہ. بہت جو اچھا لگتا ہے جب ہمارے بزرگ جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ایک کال اور شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. کال جو ہے آپ کی صحیح سے مل نہیں رہی ہے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میرا خیال ہے ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکوب اللہ جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور عید مبارک. آپ کو بھی اور پوری دنیا کے مومن کو عید الفطر کی مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور اہل بیت کا غلام بنا. جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو نبی کو ملنے کی کوشش کی اور یہ حاصل کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اور اس نے سمجھا اللہ تعالیٰ کو نبی کو راضی کر لیا, تو جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور فرما بردار ہو گیا, تو پھر وہ عید اس انسان کی ہے کہ جس نے ڈھونڈا ہے اور جس نے ڈھونڈ لیا ہے. کیونکہ ڈھونڈنے سے سب کچھ مل جاتا ہے, اگر ڈھونڈیں گے تو کبھی نہیں ملے گا. جس طرح آپ لوگوں کا نمبر میں ڈھونڈ لیتا ہوں تو آپ کو ٹیلی فون کرتا ہوں, اسی طرح نبی کو ڈھونڈنے والے ڈھونڈ لیتے ہیں. جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں پھر ان کی عیدیں, پھر ان کی زندگی بڑھ جاتی ہے. ان کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی ضرورت پڑے گی. جب تک حضرت علی علیہ السلام نہ ملے وہ چیز نہیں مل سکتی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے پاس ہے, اور جو نبی کے پاس ہے وہ نہیں مل سکتا جو اللہ کے پاس ہے. ان کے ملنے سے ہی سب کچھ مل سکتا ہے. جنہوں نے ان کو ملنے کی کوشش نہیں کی وہ شیطان کے ساتھی اور شیطان بن گئے, اور جنہوں نے ان کو ڈھونڈ لیا وہ کامیابی ہو گئے جیسے حضرت علی علیہ السلام نے ڈھونڈا. جناب ایسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور پھر سب مومنوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو ادب کے ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بھی اتنے پیار سے اتنے خلوص سے, اور میں پہلے بھی یہ بات کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی محبت, ان کا جو شفقت کا احساس ہے وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. اس میں بہت جو ہے ایک یوں کہ ایک پروٹیکشن جو ہے وہ فیل ہوتی ہے, ایک احساس تحفظ ہوتا ہے. اور میں تمام اپنے بزرگ جو ناظرین ہیں ان کی بہت مشکور و ممنون ہوں, اور ساتھ ساتھ اپنے تمام بہن بھائیوں کی جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ یہ اکیلا تو میں یہ پروگرام کر نہیں سکتی, آپ لوگوں کے ساتھ ہی مل کر کرنا ہے. اس میں کچھ جو تھوڑی سی ہے, جو تھوڑی سی اندر اس کے ہوتی ہے کانفیڈنس, کبھی کبھی ظاہر ہے اوپر نیچے ہو جاتا ہے, لیکن وہ آپ سب کی مدد سے, آپ سب کی محبت سے دور ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی چیز تب تک استعمال مت کریں جب تک آپ اپنی جی پی سے وہ ہے اس کا مشورہ نہیں کر لیتے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے, آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہے, آپ کو کسی چیز سے کوئی الرجی ہے, تو آپ یہ چیزیں استعمال کیجئے, لیکن پہلے اپنے جی پی سے جا کر مشورہ کریں. جی پی سے پوچھ لیجئے, اگر وہ آپ کو اوکے کر دیتے ہیں, یس کہہ دیتے ہیں, تو آپ اس کو ظاہر ہے پھر بغیر کسی مسئلے کے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میرے ان تمام جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں گھر میں پڑی ہوئی ہمارے جو ہربل چیزیں ہوتی ہیں, ان کو چیزوں کو استعمال کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے جی پی سے کنسلٹ ضرور کریں کسی بھی معاملے کے متعلق. اور چھوٹے چھوٹے گھریلو ٹوٹکے جو ہیں یہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ الرجک نہیں ہیں. تو بات ہماری عید الفطر کے آج تک ختم ہو رہی ہے, اور اپنے اس ہدایت ٹی وی کی طرف سے میں اپنی طرف سے آپ سب کو بہت 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 عید مبارک کہتی ہوں. اور انشاءاللہ عید کے دن بھی آپ سے ملاقات ہوگی. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری عید جو ہے وہ ہدایت والوں کی, جو ہدایت دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے ان کے بغیر گزر جائے, یہ ناممکن ہے. اب تو ہر دن جو ہے وہ انکمپلیٹ لگتا ہے جب تک میں اپنے بہن بھائیوں سے بات نہیں کر لیتی. اور آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارک, اور کوشش
کوشش کیجیے کہ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ عید میں اپنے روٹھے ہوموں کو بنانے کی کوشش کریں، پہلا آپ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اس میں سب سے زیادہ اسی کے لیے رحمتیں جو ہے وہ نچھاور کرتا ہے۔ اور اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے انشاءاللہ صبح ہدایت کے ساتھ آپ کے ساتھ ملا کریں گے۔ انشاءاللہ منڈے سے آپ کے ساتھ صبح ہدایت کا پروگرام شروع ہوگا اور اپنی دوبارہ روٹین پر ہم آئیں گے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی کہ ہم نے رمضان میں جو اپنے آپ سے عہد کیے ہیں، جو تبدیلیاں، جو اصلاح ہم نے اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں رمضان کے مہینے میں کی ہیں، ان کو ہم نہیں بھولیں گے، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور آئندہ رمضان میں انشاءاللہ آئندہ رمضان میں ہم پورے سرخرو ہو کر پورے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جو ہے اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے سر جو ہے آپ اوپر کر کے کہیں گے کہ یا اللہ دیکھو پورا سال ہم نے جو ہے تیرے لیے اپنے آپ کو اصلاح کے راستے پہ ڈالے رکھا اور رمضان کا جو اثر ہے وہ آئندہ 11 مہینوں میں بھی قائم رہنا چاہیے۔ آپ کی اللہ کرے آپ لوگوں کی عید جو ہے وہ بہت خوبصورت گزرے، بہت اچھی گزرے، سب کھانوں کو بہت انجوائے کیجیے گا۔ اپنے جو کہتے ہیں جن ملکوں میں جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے جو بہن بھائی ہیں ان کو نہیں بھولے، اور اگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اپنے حصے کا جو اپنے حصے کا نہیں بلکہ ان کے حصے کا جو چیزیں ہیں، جو ان کے حصے کے کپڑے ہیں، جو ان کے حصے کا کھانا ہے، وہ ان تک پہنچا دیجئے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کو ایک دفعہ پھر بہت بہت دلی مبارکباد پیش کروں گی۔ انشاءاللہ آپ سے عید کے دن ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔